پہلا لفظ ہے الحمدللہ. الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کی تمام خوبیاں، تمام کی تمام اچھائیاں، تمام کے تمام کمالات للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ لفظ الحمد پورے قرآن کریم میں 41 مرتبہ آیا ہے. لفظ حمد کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ آیا ہے. اب آپ ایک مقام پر حمد کا معنی تعریف، الحمد جب الف لام لگے گا حمد کے ساتھ تو معنی ہوگا ساری کی ساری تعریفیں، تمام کی تمام صفات، تمام کی تمام خوبیاں، ثنائیں، تمام کے تمام کمالات وہ صرف اور صرف للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. جب آپ نے یہاں پہلے صفحے پر الحمد کا معنی تمام تعریفیں یاد کر لیا، ایک لفظ کا معنی یاد کرنے سے آپ کو مبارک ہو، آپ کو قرآن کریم کے 41 لفظوں کے معنی یاد ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہے للہ، لی اللہ، للہ لی اللہ، لام زیر لی اللہ جب جوڑا تو للہ بن گیا، الف سائلنٹ ہو گیا. اب لی لام زیر لی کا معنی کے لیے، لام زیر لی کے لیے، اللہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب جو للہ ہے یہ قرآن پاک میں 149 مرتبہ آیا ہے. آپ کو مبارک ہو، آپ 149 مزید الفاظ کے معنی سیکھ چکے ہیں. رب العالمین، اس میں 2 لفظ ہیں، رب اور العالمین. رب کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے پالنے والا، پالنے والا. رب کا معنی پالنے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے رب کا، زیادہ تر نے یہی معنی کیا ہے. لیکن رب کا اصل مطلب ہے کہ کسی چیز کو ایسا پالنا کہ پالتے 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 اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، درجہ کمال تک پہنچا دینا. مصلح بھی اس کا معنی کیا گیا رب کا، رب کا معنی سید بھی کیا گیا، رب کا معنی پالنے والا بھی کیا گیا، اور تربیت کرنے والا بھی کیا گیا، پروردگار بھی کیا گیا. لیکن جو معنی اس کے مفہوم کو زیادہ واضح کرتا ہے نا وہ یہی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پالتے 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 نطفہ، پھر جمع و خون، پھر گوشت، پھر اس میں ہڈیاں، پھر اوپر گوشت، اور پھر اس کو دنیا، پھر اس میں روح، پھر روح کے ساتھ اس کو غذا دینا، جس پیٹ کے اندر ہی ماں کی انتڑی کے ذریعے، ناف کے ذریعے اس کو غذا عطا فرمانا، اور پھر اس کا دنیا میں آنا، پھر ماں کے ذریعے اس کو دودھ پلوانا، اور پھر دودھ کے ذریعے اس دودھ کو اس کی غذا بنانا، پھر اس کو مزید پروان چڑھانا. جب وہ مزید پروان چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا تو ہر سٹیپ اس کا بتدریج ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ میرا رب اس کو درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے. تو یہ پالنا ہی ہے، پالنا ہی ہے. تو آپ پالنے والا یہ معنی یاد کر لیں، پروردگار پالنے والا، سٹیپ بائی سٹیپ حد کمال تک پہنچانا. یہ 3 معانی آپ رب کے یاد کر لیں. رب کا لفظ 880 مرتبہ قرآن پاک میں یوز ہو رہا ہے. مبارک ہو آپ کو، آپ قرآن پاک کے 880 الفاظ سیکھ چکے ہیں. اگلا لفظ ہے العالمین. عالم لام کے زبر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جہان کو، پورا ایک جہان، جیسے دنیا ہے پورا جہان ہے. اور عالم لام کے زیر کے ساتھ، عالم جہان، اور عالم کہتے ہیں علم والے کو، جاننے والے کو، وہ ہے عالم. علامہ صاحب کہتے ہیں وہ عالم ہے. اور ادھر عالم ہے جہان. فرمایا العالمین. میں نے پہلے بتایا تھا الحمد میں حمد کا معنی تعریف، جب الف لام لگا تو تمام کا معنی دے رہا ہے، تو ادھر بھی آ گیا تو اس کا معنی ہوگا العالمین، تمام کے تمام جہان.
جتنے بھی جہان ہیں تمام کے تمام، اب کتنے ہیں اس پر محدثین اور مفسرین نے بحث کی۔ بعض نے فرمایا کہ انسان پورا ایک جہان ہے، بعض نے اس سے آگے فرمایا کہ انسان کا جسم کا ایک عضو لے لینا، عضو، اس کے نیچے ایک الگ جہان کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے نا، تو یہ ایویں ہی نہیں دیکھ رہی، اس کے پیچھے باقاعدہ سیلز ہیں اور ریٹینا ہے اور اسی طرح کی مزید اس میں چیزیں ہیں، اور پورے مسلز کام کرنے کے بعد آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک اس کا نظام چل رہا ہے، اس نظام وہ نظام آنکھ کا ایک الگ جہان ہے۔ اسی طرح ناک ہے، اسی طرح زبان ہے، دانت ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہے، جگر ہے، دماغ خود اتنا بڑا جہان ہے، تو انسان کے اندر اتنے جہان ہیں۔ یہ رائے ہے بعض حضرات کی، مفسرین کی، لیکن مقدی گل ہے کہ العالمین کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے نا وہ العالمین میں ہی آتا ہے۔ سارے کے سارے جہان، فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، انسانوں کا جہان، جانوروں کا جہان، پرندوں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان، اور جتنے جہان ہیں، آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ کور کر لے گا کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ العالمین ہے۔ تو اب العالمین کا معنی آپ کو سمجھ آیا، سارے کے سارے جہان۔ اب اس کو جوڑنا ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ربی بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب العالمین کا لفظ 61 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، مبارک ہو آپ مزید 61 الفاظ قرآن کے سمجھ چکے ہیں۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، موبائل ہے نا، اب یہ موبائل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ موبائل بہت اچھا بنا ہوا ہے، تو دراصل اس موبائل کے بننے کی تعریف بعد میں ہو رہی ہے، بنانے والے کی پہلے ہو رہی ہے۔ اب اس کو کس نے بنایا آگے سے؟ جس نے یہ بنایا موبائل، اللہ نے بنایا۔ بندہ مکان دیکھتا ہے، بڑا عالی شان مکان ہے، خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے، کتنی عالی شان اس میں جو ہے فانوس لگے ہیں، کتنی عالی شان اس کی بلڈنگ ہے، یہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے مکان کی۔ دراصل وہ مکان کی تعریف بعد میں کر رہا ہے، اصل تعریف ہو رہی ہے مکان بنانے والے کی، اس کو آگے سے کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو ساری کی ساری تعریفیں آ جا کر کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ الحمد تمام تعریفیں، یہ 41 مرتبہ آیا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، 149 مرتبہ آیا، ربی جو کہ پالنے والا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، یہ 880 مرتبہ آیا، ربی پالنے والا ہے، العالمین 61 مرتبہ آیا، سارے کے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مبارک ہو آپ ایک آیت کا ترجمہ بھی سیکھ گئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔